آپس کی محبتیں پروان چڑھاؤ، آپس کی نفرتوں کو ختم کرو، آپس کی لڑائیوں کو ختم کرو، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت ڈالو، ایک دوسرے کو درگزر کرنے کی عادت ڈالو، غیبت چھوڑ دو، نفرت چھوڑ دو، حسد چھوڑ دو، بغض چھوڑ دو، اپنے آپ کو دیکھنا شروع کرو، اوروں کو نہ دیکھو، اوروں کو نہ دیکھو، اوروں کو نہ دیکھو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنی کمیاں دیکھو، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتی ہے، وہ کیا کرتی ہے، اس سے اندھے بن جاؤ، بہرے بن جاؤ، کسی کی برائی نہ سنو، کسی کی برائی نہ کرو، تمہارے گھر جنت بن جائیں گے، تمہارے گھر جنت بن جائیں گے، تمہارے گھر جنت بن جائیں گے۔ ہمارے گھروں میں تباہی بربادی ہے، نفرت، ماں باپ میں آپس میں نفرت، میاں بیوی میں نفرت، سگے بھائیوں میں نفرت، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی رشتوں کے ناتوں کے نام پر، کبھی تجارت کاروبار کے نام پر۔ بھائیو، محبتوں کو رواج دو، محبتوں کو رواج دو، محبتوں کو پھیلانے والے بنو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتاؤ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا جی نماز ہے۔ آپ نے کہا نہیں، نماز نہیں ہے، نماز اچھی چیز ہے، سب سے مضبوط عمل نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کی جہاد ہے۔ آپ نے کہا جہاد بھی اچھی چیز ہے، سب سے مضبوط نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا روزہ۔ آپ نے کہا روزہ بھی اچھی چیز ہے پر سب سے مضبوط عمل نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا حج۔ آپ نے فرمایا حج بھی بہت بڑا عمل ہے پر سب سے مضبوط عمل نہیں۔ ایور الاسلام اوثق۔ اب سنو، الفاظ سنو، اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتاؤ۔ قالوا الصلاة قال وحسنة وما هي بها، قالوا الجهاد قال وحسن وما هو به، قالوا الصيام قال وحسن وما هو به، قالوا الحج قال حسن وما هو به، قالوا الله ورسوله اعلم۔ ہاں نماز نہیں، جہاد نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، اچھا تو کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ تو آپ نے کہا ان اوثق اور الاسلام الحب للہ والبغض للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اور اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے۔ اللہ کے لیے بغض کا کیا مطلب ہے؟ برے سے نفرت نہ ہو، برائی سے نفرت ہو۔ ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے بغض للہ کی مثال شاید 14 صدی میں ایسی مثال ہوں گی، تاریخ نے جنہیں محفوظ کیا ان میں اتنی بڑی مثال میری نظروں سے آج تک نہیں گزری۔ البغض للہ۔ خیبر کی جنگ، یہودی اور حضرت علی کا ٹکراؤ، حضرت علی نے یہودی کو گرایا، قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی، یہودی نے منہ پہ تھوک دیا تو آپ پیچھے ہٹ گئے، اٹھ گئے کہ دوبارہ آؤ، کہیں یہ کیا؟ ارے میں نے تو منہ پہ تھوک دیا غصے میں، چلو جلدی ختم کرے مجھے، تو مجھے کیوں چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے؟ کہ سنو، تیرا میرا ذاتی کوئی جھگڑا نہیں، میں تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، میں اللہ کے لیے تمہارے ساتھ لڑ رہا تھا، جب تم نے میرے منہ پہ تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا، ذاتی غصہ، اب کہیں یہ تلوار میرے غصے کی وجہ سے نہ چل جاتی، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا، آؤ دوبارہ لڑیں گے۔ انہوں نے کہا مجھے کلمہ پڑھا، میں نہیں لڑتا۔ اے میرا دیس نفرتوں میں جل اٹھا ہے، میرا دیس نفرتوں میں جل اٹھا ہے، یار یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اب میں کیا کروں؟ بس ابھی کیسے میں اتنا شور مچ رہا، کیسے کروں؟ اس کو ہوا کیا؟ اتنی اہم بات میں کر رہا تھا، وہ کوئی ادھر کرتا ہے، کوئی ادھر کرتا، میں کیسے بولوں؟
کوئی نہیں ہو رہا، آ نہیں رہی. اب بھائی خاموش ہو جاؤ، 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 خاموش ہو جاؤ. یہ مائک بند ہو گیا؟ ہاں، لیکن وہ مجمع کا انتشار میں کیسے بولوں؟ کوئی ادھر سے کر رہا ہے، کوئی ادھر سے کر رہا ہے. اور بھائی دروازہ مت کھولو، دروازہ مت کھولو. میرے بھائی آپ میری طرف توجہ فرماؤ، میں آخری بات کر رہا ہوں، بڑی اہم بات کر رہا ہوں، اللہ کے واسطے میری سنو. آپس کی نفرتوں کو مٹاؤ، آپس کی نفرتوں کو مٹاؤ، آپس کی نفرتوں کو مٹاؤ. مسلمان بن کے زندگی گزارو، فرقہ واریت کی آگ میں مت جلو، فرقہ واریت کی آگ میں مت جلو. مسلم بن کے رہو، مومن بن کے رہو. جس فرقے سے ہو تمہیں مبارک ہو، جس مسلک پر ہو تمہیں مبارک ہو. اللہ کے واسطے اوروں کو بھی مسلمان سمجھو، اوروں کو بھی ایمان والا سمجھو، اوروں کے لیے بھی جگہ بناؤ، اوروں کے لیے بھی جگہ بناؤ، اوروں کو بھی راستہ دو. جنت بہت بڑی ہے، جنت بہت بڑی ہے، جنت بہت بڑی ہے. ارضها السماوات والارض سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. جنت بہت بڑی ہے جو ذاتوں زمین آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے. صرف خود جنت کے ٹھیکیدار نہ بنو، اسلام کے ٹھیکیدار نہ بنو، اللہ کے ٹھیکیدار نہ بنو، تھانے دار نہ بنو. اوروں کے لیے بھی راستہ کھلا کشادہ کرو. وہ اپنی رحمت میں اتنا وسیع ہے کہ وہ کہتا ساری کائنات کو گناہوں سے بھر دو، ساری کائنات کو گناہوں سے بھر دو. زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک اپنے گناہوں کو لگا دو، پھر صرف ایک دفعہ مجھ سے کہو یا اللہ میری توبہ تو میں سارے معاف کر دوں گا. کیوں اللہ کی رحمت کو پابند کرتے ہو؟ کیوں اللہ کی رحمت کو پابند کرتے ہو؟ ایک اینکر نے مجھ سے ٹیلی فون پر مجھے لیا، کہا آپ کہتے ہیں جب جتنی دفعہ مرضی توبہ توڑ کے توبہ کرو تو اللہ معاف کرے گا. آپ کے پاس کوئی ملازم ہو اور وہ بار بار غلطی کرے، آپ اسے رکھیں گے؟ آپ اسے نکال نہیں دیں گے؟ میں نے کہا رہے میرے دوست یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے طارق جمیل کو اللہ سے ملا دیا، اللہ کو طارق جمیل سے ملا دیا. ارے اللہ اللہ ہے، طارق جمیل ہے. طارق جمیل تو بیٹے کو بھی نکال دے گا اگر وہ تیسری سے چوتھی دفعہ نافرمانی کرے گا. نوکر تو نوکر ہے، میں تو بیٹے کو، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، میں کسی اور کی بات کیا کروں. یہ تو مولوی بننا تھا، میرے گھر چوں نکل جا. 23 نومبر 1972 ہفتے کا دن تھا. میرے باپ نے فرمایا اگر تو مولوی بننا میرے گھر چوں نکل جا. ہمارا قدیم آبائی ذمہ دارہ سلسلہ ہے، اس میں مولوی بننا ایک گالی تھا. ان کا تو میرے گھروں نکل جا. میں بستر اٹھا کے نکل گیا اور میں کہا اللہ کے بندے اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے. جتنی دفعہ آؤ گے اتنی دفعہ معاف کرے گا، جتنی دفعہ آؤ گے اتنی دفعہ معاف کرے گا. میں اللہ کی رحمت کو پابند کروں؟ تم نے اللہ کو بادشاہوں پہ قیاس کر دیا ہے جو کہتا زمین بھرو گناہوں سے. میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ کرو، میں وہ بتا رہا ہوں جو وہ کہہ رہا ہے کہ زمین بھر دے گناہوں سے. طے بتہ لگا، چاند تاروں کو بھر دے، خلا فضا کو بھر دے، اور پھر آسمان کی چھت کو لگا دے. ساری دنیا کے انسان کہیں گے یہ دوزخی ہے. تو ایک دفعہ مجھے کہنا یا اللہ معاف کر، میں سارے معاف کروں گا، اور سارے معاف کروں گا. ہوگا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں. کیوں پرواہ نہیں؟ کہ میرے گناہوں سے اسے کیا فرق پڑتا ہے، میری نیکیوں سے اسے کیا فرق پڑتا ہے. میرے بھائیوں میری بہنوں، مسلم بن کے رہو، مسلم بن کے رہو. کسی فرقے کا جو بھی تمہارا مسلک ہے دل میں رکھو، اوپر چھاپ نہ لگاؤ. چھاپ امت کی لگاؤ، چھاپ اسلام کی لگاؤ، چھاپ امت کی لگاؤ. ایک دوسرے پر توپیں کسی ہوئی ہیں اور یہ کافر وہ کافر، یہ کافر وہ کافر. پھر دنیا میں مسلمان ہے کون؟ میری فریاد ہے، مجھے پتہ ہے میرا اللہ چاہے گا تو اس آگ کو بجھائے گا، نہیں بجھے گی. جہاں تک یہ اس کے شعلے جا چکے ہیں مجھے نہیں پتا کہ میری یہ نکار خانے میں توتی کی کون سنتا ہے.
کارخانے میں طوطی کی کون سنتا ہے؟ شہنائیوں میں کسی کا نوحہ کون سنتا ہے؟ لیکن میں کہوں گا، ابراہیم علیہ السلام کی آگ بھڑک چکی تھی جلانے کے لیے، تو گرگٹ نے آ کے پھونک ماری، وہ دی پھوکا نال کوئی ود جاونی آئی، اور ایڈا سارا نامراد کرلا او دے نال اگ کتھوں ودنی آئی، اس آ کے پھوکا ماریاں۔ میرے نبی نے فرمایا جہاں کرلا ملے قتل کرو۔ گرگٹ، یہ کرلی اور ہوتی، گرگٹ اور ہوتا ہے، ہمارے جنگلوں میں ہوتا ہے، افریقہ میں بے شمار ہوتا ہے۔ تو گرگٹ نے آ کے پھونکے ماری، اس سے آگ بڑھ نہیں گئی، کبوتر نے چونچ میں پانی ڈالا اور اوپر جا کے پانی گرا۔ کبوتر نو بھی پتا ہی میرے قطرے نال کی بننا ہے، اس نے کہا اللہ سائیاں میرا نام لکھ لا ابراہیم دی آگ مجھاون والے ہیں۔ مجھے پتہ ہے میں اس فرقہ واریت کی آگ کو نہیں بجھا سکوں گا، لیکن میں اللہ رسول کی بارگاہ میں ابراہیم کا کبوتر بن کے پیش ہوں گا کہ یا رسول اللہ، میں نے اس آگ پہ پانی ڈالنے کی ساری زندگی کوشش کی، میں نہیں بجھا سکا، میرے بس میں نہیں تھا، لیکن میں کہتا رہا، میں کہتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے اپنے پاس بلا لے۔ میں تمہیں اس سے ہٹانے کے لیے سارا زور لگاؤں گا، تم مانو نہ مانو تمہارے دل کی بات ہے۔ کیا غلاستوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، یہ کافر، یہ خارجی، یہ کتا، یہ فلانا، یہ اسلام ہے کیا ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ کم از کم تم جو میری سن رہے ہو، یہ ٹی وی کے ذریعے جو سن رہے ہیں، ارے مسلمان بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو۔ نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ ہاں، کسی سے لڑے ہوئے صلح کر لینا، کسی سے ناراض ہو راضی ہو جانا۔ لڑائی جھگڑوں میں کچھ نہیں رکھا ہے، کسی سے ناراض ہو۔ شب قدر میں 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی، 4 آدمیوں کی۔ کوئی ایسی کمی ہے تو توبہ کر لو، ایک شراب پینے والا، ایک ماں باپ کا نافرمان، اور ایک رشتہ داروں سے توڑ کرنے والا، اور ایک دل میں کسی کے لیے نفرت پالنے والا۔ یہ 4 آدمی نہیں بخشے جاتے، باقی سارے بخشے جاتے ہیں۔ تو کوئی شراب پینے والا ہے توبہ کر لے، ماں باپ کا نافرمان ہے ان کے پاؤں پکڑ لے، اور رشتہ داروں سے لڑا ہوا ہے صلح کر لے، کسی کی نفرت دل میں پالی ہوئی ہے اسے نکال دو۔ سب کو گلے سے لگانا سیکھو۔ میرے رب کی جنت بہت بڑی ہے، ایک دن آئے گا میرا اللہ فرمائے گا، ہاں جس نے کبھی دنیا میں ایک دفعہ بھی میرا نام لیا تھا اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دو۔ بھائیو، میں علماء سے کہتا ہوں، اگر میری سن رہے تو میں کہتا ہوں، اللہ کے واسطے امت کو دین سمجھاؤ، فرقے نہ سمجھاؤ، امت کو دین سمجھاؤ، فرقے نہ سمجھاؤ۔ اس ممبر کو محبت کے لیے باقی رکھو، اس ممبر سے آگ نہ بھڑکاؤ نفرتوں کی، اس ممبر سے آگ نہ بھڑکاؤ نفرتوں کی۔ تمہیں کہتا ہوں بچو ایسی باتوں سے جس سے فرقہ واریت کو آگ لگے، بچو ایسی کتابوں سے، ایسی تقریروں سے، ایسی آوازوں سے جس سے تم دوسرے مسلمان کے لیے نفرت لے کے اٹھو۔ ارے پتہ نہیں رب کو کس کی کیا بات پسند آئے اور اس کی بخشش کے فیصلے ہو جائیں، تم اللہ کی رحمت کو کیوں پابند کرتے ہو؟ فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے بخشش کر دی، وہ تو کتوں پہ رحم کھانے والوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، آخری بات کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، محبت پھیلاؤ، نفرتوں کو مٹاؤ، نفرتوں کو اوروں کو برا، کبھی حکمرانوں پہ چڑھائی، کبھی نون لیگ پہ چڑھائی، کبھی کاف لیگ پہ چڑھائی، کبھی پی ٹی آئی پہ چڑھائی، کبھی پیپل پارٹی پہ چڑھائی، کبھی جمعیت پہ چڑھائی، کبھی اپنے اوپر بھی چڑھائی کیا کرو۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے، اپنی ذات سے بننا شروع کرو، اوروں کو برا کہنا چھوڑ دو۔ رابعہ بصری سے کسی نے کہا تو شیطان کو لعنت ہی نہیں کرتی؟ کہا رحمان کے ذکر سے فارغ ہوں تو شیطان کو لعنت کروں، میں تو ویلی کوئی نہیں، اور رب تو وے لبے تو شیطان نو لعنت کراں،
او میرے بھائیو، اپنے رب کے اتنے دیوانے بن جاؤ کہ کسی کی طرف آنکھ ہی نہ اٹھے. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے دیوانے بن جاؤ کسی طرف آنکھ ہی نہ اٹھے. اس کیمرے کے ذریعے سے علماء کے سامنے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں. اپنے مسلک کو بتاؤ کمرے میں بیٹھ کر، درسگاہ میں بیٹھ کر. جب منبر پر آؤ تو اسلام پیش کرو، اسلام پیش کرو، محبت پیش کرو. امت کو ٹکڑوں میں تقسیم مت کرو. کیا منہ دکھاؤ گے اگر تم ٹکڑوں میں تقسیم ہو کے مر گئے؟ میرے رب کی رحمتیں وسیع ہیں، میرے رب کے خزانے وسیع ہیں، میرے رب کی شہنشاہی رحمت وسیع ہے. آؤ سب کے لیے جنت کی سوچیں. ہاں اگر آپ سمجھتے ہو کہ میں بڑا گستاخ رسول ہوں اور میں خارجی ہوں، میں کافر ہوں، یہ فیس بک پر میرے نام کے ساتھ کتنے لگے ہوئے ہیں گستاخ رسول، خارجی، کافر، تو آؤ مجھے پیار کرو، مجھے سمجھاؤ جیسے تبلیغ والوں نے کیا. آپ کی منت کرتا ہوں تبلیغ میں سارے وقت لگاؤ. پوری دھرتی میں ایسا کام نہیں ہو رہا دین کا جیسے تبلیغ کا کام ہو رہا ہے. یہ فرقہ واریت سے پاک محنت ہے، یہ فرقہ واریت سے ہٹ کر محنت ہے. اس نے 6 بر اعظم کے مسلمانوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا ہے. اس نے 6 بر اعظم کے انسانوں کو اللہ کی بات پہنچائی ہے اور محبت اور پیار سے پہنچائی ہے. میں آج منبر رسول پر بیٹھا ہوں، مجھے 40 برس گزر گئے، اس کے پیچھے اس تبلیغ کی برکت ہے. میں تو گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا، میں تو اپنے کالج کا سنگر بھی تھا، ڈانسر بھی تھا. 3 دن مجھے ایک دوست پکڑ کے لے گیا اور میری اللہ نے زندگی کو پلٹا دیا. میں آج اللہ رسول کے نغمے گا رہا ہوں، میں اللہ رسول کے گیت گا رہا ہوں. میں آپ سب سے عرض کرتا ہوں تبلیغ میں وقت دینا، تبلیغ میں وقت دینا، اس سے آپ کی زندگی بدلے گی، آپ کی زندگی کو رخ ملے گا. نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ چلو درود شریف پڑھو. یہ آواز جا رہی؟ دیکھو بھائی، ابھی ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے لگے ہیں. اگر دل میں کسی کے بارے میں بغض ہے ابھی صاف کرو، کسی سے نفرت ہے ابھی صاف کرو، کسی سے لڑے ہوئے ابھی صلح کرو، کسی کو دکھ پہنچایا اس سے معافی مانگنے کی نیت کرو.